عباسی صاحب ویسے حکومت مخالف اتحاد یعنی جب بنایا جاتا ہے تو حالات آپ کو لگتا ہے اتنے خراب ہے؟ کیونکہ جو دوسری سائڈ ہے وہ تو کہتی ہے حالات بہت اچھے ہیں، اشاریے بھی اچھے ہیں، اور ان کو انڈورس اگر آپ نے دیکھا ہو تو چیف آف آرمی سٹاف نے بھی غیر رسمی گفتگو میں کیا تھا، انہوں نے کہا پاکستان بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے آگے بھی چل رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ ایسے میں حکومت مخالف اتحاد کیا حاصل کر سکے گا؟ جی میں آپ کو شکریہ ہوں کہ ایک نیا نام روز مل جاتا ہے۔ پہلے اپوزیشن کا گرینڈ الائنس تھا، حکومت مخالف اتحاد ہو گیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ یہ کوشش یہاں پر یہ ہے کہ جو ملک میں اپوزیشن ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک اس وقت آئین کے مطابق نہیں چل رہا، ملک میں رول آف لا نہیں ہے، ملک کے اندر ترقی نہیں ہو رہی، کوئی لوگ مایوس ہیں، تو ان کی سوچ ایک ہو، وہ اکٹھے ہو کر کم از کم بات کر سکیں، جو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے وہ پلے کر سکیں۔ اس میں جو ہر جماعت کی اپنی سیاست ہے، اگر اس میں پی ٹی آئی احتجاج کرنا چاہتی ہے سڑکوں پر، یہ بھی ان کا حق ہے، ہم اس سے روک نہیں سکتے، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ کم از کم جو اپوزیشن میں لوگ ہیں وہ ان کی سوچ ایک ہو، ان کی متفقہ رائے ہو، اور پھر آگے چل کر اس کے کوئی اور شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، لیکن آج اس کا صرف یہ مقصد ہے۔ سر آپ کہہ رہے ہیں اس کا یہ مقصد ہے، لیکن جب پہلے تحریک انصاف سے بات کی جائے تو کہتے ہیں ہم گرینڈ اپوزیشن الائنس اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب جلد انتخابات ہونے چاہیے۔ آپ کے بھی تحفظات ہیں، آپ تو کہہ چکے ہیں کہ 18 میں چوری ہوئی تھی، 24 میں ڈاکہ ڈالا گیا، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب کے بھی، اور دیگر جو اپوزیشن جماعتوں کے نمائندے ہیں۔ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ دس از یور الٹیمیٹ آبجیکٹو ٹو گیٹ این ارلی الیکشن؟ دیکھیں، ہر سیاسی مسئلے کا حل ایک نئے الیکشن میں ہوتا ہے کہ عوام کے پاس جائیں اور ان سے مینڈیٹ لیں، لیکن ہمارا مسئلہ بڑا یونیک ہے پاکستان کا، جو شاید کسی اور ملک میں نہیں ہے، کہ یہاں لوگوں کا اعتماد الیکشن سے بھی اٹھ گیا ہے، تو اب الیکشن بھی آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ سمجھا کہ کم از کم ایک سوچ تو اکٹھی ہو، الیکشن ہو جائیں، فیئر کا وعدہ اگر ہو جائے، فیئر ہو سکیں، تو اس سے بہتر حل نہیں ہے۔ لیکن اگر الیکشن بھی نہیں ہوں گے، کم از کم اپوزیشن اپنا رول تو ادا کرتی رہے نا، یہ اپنی ڈیمانڈ رکھے، ملک کی بات کرے، ملک کے مسائل کی بات کرے، ان کے حل کی بات کرے، عوام کی تکلیف کی بات کرے۔ یہ تو حکومت آج یہ باتیں تو نہیں کر رہی۔ نہیں، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ سب کچھ بہتر ہو رہا ہے، یوم تعمیر و ترقی بھی انہوں نے منایا، آپ نے دیکھا 1 سال کے بعد، اور وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ اشاریہ بہت مثبت ہے، اور پھر ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ another $1.5 is in the offing، کہ وہ آئی ایم ایف سے لینا چاہتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے۔ تو آپ سمجھتے ہیں عباسی صاحب کہ واقعی یہ آخری پروگرام ہوگا آئی ایم ایف کا، جیسے کہ منسٹر آف فائنانس بھی کہتے ہیں؟ میری بھی یہ کوشش بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں دعا بھی ہے، لیکن کون سا اشاریہ بہتر ہو رہا ہے؟ جس ملک کی ترقی منفی ہو، نیگیٹو گروتھ ہو، جس کی اکانومی سکڑ رہی ہو، جس میں جابز نہ بن رہے ہوں، کاروبار نہ ہو رہا ہو، جس کے لوگ مایوس ہوں، ملک چھوڑ کر جا رہے ہوں، وہاں آپ کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں؟ ہم اسی خرابی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو آج یہ سوچتے ہیں جو لوگ کہ جی ملک بڑا ٹھیک چل رہا ہے۔ کون سا پیمانہ ہے جو ٹھیک چل رہا ہے؟ کیا لوگ آج زیادہ خوشحال ہیں 1 سال پہلے سے؟ حکومت کی جو غلطیاں ہیں، اگر انہوں نے کچھ اس میں ایک آدھ درست کر لی ہے، اور جو پیمانے رکھے تھے، جو شرائط رکھی تھی آئی ایم ایف میں، ان میں سے کچھ کو پورا کر لیا ہے، بلکہ ابھی تو ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے جو اس سے شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی، کہ آئی ایم ایف جا کر سپریم کورٹ اور شاید الیکشن کمیشن سے بھی ملے ہیں۔ ان کو یہ بھی تشویش ہے کہ ملک میں نہ عدل کا نظام ہے، نہ الیکشن یا فیئر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جب نہیں ہوں گی تو اس کا اثر ملک کی معیشت پہ پڑتا ہے۔ تو آج آئی ایم ایف جو ہے وہ ذمہ دار ہے ملک کے جو اپنے جو قرضے دیے ان کا بھی، اور جو ملک کے اندر 100 ارب باقی قرضہ ہے بیرون ملک سے، وہ لوگ بھی جو دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں کیا ہو رہا ہے، آئی ایم ایف اوور سائٹ کر رہا ہے ملک یا نہیں کر رہا۔ تو یہ باتیں ہیں جس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو کسی خام خیالی میں مت رکھیں، ملک کے حالات بہت تشویشناک ہیں، اور اگر ہم آج درست کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ مزید خراب ہوتے جائیں گے۔ اچھا، جو آپ حالات بتا رہے ہیں، اس وقت بیان کر رہے ہیں عباسی صاحب، جو سب سے زیادہ اس حوالے سے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں وہ اس وقت یا جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، لیکن یہاں وہ بھی بہت خوش ہے اور باقاعدہ کہتی ہے کہ ترقی ہو رہی ہے، صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا باجوہ صاحب
اسی معیشت کے حوالے سے پریشان ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد وہ سارے معاملات آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے آگے بڑھے. تو کیا آج اس سے بھی زیادہ بدتر حالت آپ کو لگتی ہے جو عمران خان کے دور میں تھی؟ جی آج کے حالات 22 سے بدتر ہیں, آج کے حالات 18 سے بدتر ہیں. یہ بتدریج ایک تنزلی کا سفر ہے, زوال کا بڑی تیزی سے ملک میں زوال آیا ہے. ہمیں اس بات کی احساس ہونا چاہیے, یہ آنکھیں بند مت کریں مسائل سے. یہ $1.5 ارب آ جائے گا, $1.5 ارب سے ملک کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جہاں پر آج آپ نے امپورٹس کو بند کر کے آپ زر مبادلہ بچا رہے ہیں, کون سا ملک یہ کر سکتا ہے؟ کتنی دیر آپ یہ کر لیں گے؟ جب آپ یہ کرتے ہیں تو ملک کے اندر ترقی ختم ہو جاتی ہے, جو کہ ہو گئی ہے. تو عجیب عجیب ہماری سوچ رہتی ہے, اور بدقسمتی سے اب تو شاید صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے حملات کو سمجھنے کی, ان کا مسائل کا حل ڈھونڈنے کی. آپ کہہ رہے ہیں صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے؟ جی صلاحیت نہیں ہے, میں حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں, آج ملک کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے ملک کے مسائل سمجھنے کی, ان کا حل ڈھونڈنے کی. لیکن ہم تو سمجھتے ہیں بڑے ذہین اور فتین لوگ بیٹھے ہیں ان وزارتوں میں, ان کو چلانے والے, ملک کی باغ دوڑ ان کے پاس ہے, وہ سمجھتے ہیں, وہ نئے نئے انوویٹو چیزیں لے کر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے ملک کے اندر ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں. تو میں پھر معذرت ہی کر سکتا ہوں, مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ایسی انوویشن آئی ہے, کوئی ایسی پالیسی آئی ہے, کوئی ایسی سوچ آئی ہے جو ملک کو ترقی دے پائے گی. اچھا تو عباسی صاحب دیکھیں بہت ساری ایسی باتیں میں دیکھ رہا ہوں. جی نہیں آپ پہلے ایسی باتیں نظر آ رہی ہیں, ایسی باتیں نظر آ رہی ہیں جو کبھی ماضی میں سنی بھی نہیں تھی, جو سوچ آج حکومت کے اندر ہے. مجھے ایک فیصلہ بتا دیں حکومت کا, 16 مہینے پہلے ہو گئے, 12 یہاں, 28 مہینے میں ایک فیصلہ بتا دیں جو ملک کی ترقی کے لیے کیا گیا ہو. تو عباس صاحب پھر مجھے یہ بتائیں نا, یہ حالت عمران خان صاحب کی تھی. وہ بھی عمران خان صاحب بھی بہت بڑے فرشتے نہیں تھے, وہ بھی یہاں پر 48 مہینے گزار کر گئے, ایک پیسے کا کام نہیں کیا. تو یہ معیشت کے حوالے سے ہم اتنے اعلانات سنتے ہیں کہ یہ بھی بہتر ہو گیا, یہ بہتر ہو جائے گا, یہ کر دیا جائے گا, ایک SIFC بھی بنائی گئی فورن انویسٹمنٹ انوائٹ کرنے کے لیے, لیکن اس میں کیا چیزیں آپ کو حائل نظر آ رہی ہیں؟ Is that also not functioning the way it should have functioned? سر نہیں ہوا نا. SIFC میں کون سی کامیابی آپ کو ملی ہے؟ SIFC ایک ادارہ ہے جو متصادم ہے آپ کے حکومت کے چلنے کے جو طریقہ ہے آئین کے اندر. اب اس کو بنایا گیا تھا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انویسٹمنٹ کے لیے, جی تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انویسٹمنٹ آئی نہیں ہے. اب وہ SIFC جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل کرتا رہتا ہے. تمہیں کوئی تکلیف ہے میرے پاس آ جاؤ, میں حل کر دیتا ہوں. اس طرح ملک نہیں چلتے, یہ حکومت کا کام ہے. SIFC کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. کیا وہ ریکمنڈیٹری باڈی ہے؟ کیا وہ حکومت کی منسٹریوں سے بالا تر ہے؟ کیا وہ کابینہ سے بالا تر ہے؟ کیا وہ وزیر اعظم کے اختیارات رکھتی ہے؟ یہ کچھ بات سمجھ نہیں آتی نا. اور پھر میں حقیقت سے کہہ رہا ہوں, دیکھیں اپنے آپ کو کبھی بھی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. SIFC کو بنے ہوئے میرا خیال ہے 2 سال ہو گئے. اس کی دیکھ لیں پرفارمنس کیا ہے, کیا انہوں نے کیا ہے, کیا نہیں کیا. کیونکہ میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ جو SIFC کا طریقہ کار ہے چلنے کا, وہ اختلاف میں ہے ملک کے نظام سے, ملک کے حکومتی نظام سے. تو اس میں کوئی بھی کام کرنا, اور جو لوگ باہر سے آتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, وہ بھی یہی چیز دیکھتے ہیں کہ یار نظام کیسا چل رہا ہے. وہ آ کر دیکھتے ہیں حکومت کیسی چل رہی ہے, گورننس کیسی ہے, آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے, ملک میں عدل کا نظام کیسا ہے, ملک میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں, ملک میں اختیارات اور ذمہ داریاں اکٹھی ہیں یا نہیں ہیں. یہ بہت سی چیزیں انویسٹر دیکھتا ہے, اس کے بعد انویسٹمنٹ کرتا ہے. تو ہمارے ملک میں بہت سی خامیاں ہیں, اور سب سے بڑا جو سیاسی انتشار ہے اور یہ نفاق جو ہے, جو آج سیاست نفرت میں بدلی ہوئی ہے, اس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. لیکن موجودہ حکومت, آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار بیان دے چکے ہیں حکومت کے نمائندے کہ سیاسی عدم استحکام کے باوجود معیشت بہت بہتر چل رہی ہے. یعنی ایز ایف اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر, جیسے انویسٹمنٹ کے لیے بھی اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر. ہاں جو میٹر کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹاپ موسٹ از آپ کے سیکیورٹی کے مسائل, آپ کی دہشت گردی کے جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں, جو اتنا بڑا چیلنج بن گیا ہے. دیکھیں پھر میرا جواب یہ ہوگا کہ اگر یہ سیاسی انتشار نہ ہوتا تو سوچیں ملک کتنا بہت بہتر چل رہا ہوتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی انتشار میں قانون سے بالا تر ملک چل رہا ہے, جہاں پر کانسٹیٹیوشن آئین کی پرواہ کسی کو نہیں ہے, جہاں عدل کا نظام نہیں ہے, اگر وہ بھی اچھا چل رہا ہے
اگر یہ سب چیزیں ہوتی تو ملک اتنا اچھا چل رہا ہوتا. تو جب بھی آپ ان چیزوں میں امپروومنٹ کریں گے آپ کو ملک بہتر چلے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں بہت اچھا چل رہا ہے تو انشاءاللہ اسے بھی بہتر چلے گا. اس لیے یہ سب باتیں جو ہے ذرا سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. یہ عجیب بات ہے کہ آج یہ آپ لوگوں سے پوچھیں جو ملک سے باہر ہیں آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جی تو عباسی صاحب جیسے اب اس وقت جو بہت زیادہ جس پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی. اس کے بعد کے جو معاملات ہیں پھر جج صاحبان کی جو تقرریاں ہوئیں تبادلے ہوئے اس پر بھی بہت زیادہ اپوزیشن خصوصاً تحریک انصاف بہت نالا نظر آتی ہے. ود ان دا جوڈیشری بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ خرابی کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے جو ترامیم ہوتی ہے یہ نہ ایک جماعت کی بات ہوتی ہے نہ دوسری جماعت کی بات ہوتی ہے. یہ ملک کے لیے مستقل چیزیں ہوتی ہیں. ان کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 26ویں ترمیم ملک کے لیے مضر ہے. یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے. جو بنیادی سوچ تھی جو بنیادی ڈھانچہ تھا اس سے متصادم ہے. اس لیے یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں ظلم کیا گیا ملک کے ساتھ اور اس کے اثرات بہت عرصہ رہیں گے. آج جو خامیاں پیدا ہوں گی یہ میرا خیال ہے 20-25 سال تک آپ ان کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ معمولی ملک پہ اثر نہیں ہے. یہ بہت بڑی خرابی ہے. سر لاسٹلی میں ایک چیز جاننا چاہوں گی. آپ نے ابتدا میں جب ہم نے ذکر کیا تھا وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کا اور آپ نے کہا سوچ ایک ہے اور پہلے بھی آپ کہہ چکے سوچ میں تو اتحاد ہے بٹ موسٹ آف دا پارٹیز انکلوڈنگ یور سیلف آپ لوگ پارلیمان کا حصہ نہیں ہیں. تو ظاہر ہے پھر کس طرح سے آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ پاکستان جیسے ملک میں تو احتجاج کیا جاتا ہے سڑکوں پر یا پھر جلسے جلوس پبلک ریلیز اپرائزنگ دا پبلک آف آل دی ایشوز یہی ہم نے دیکھا ہے. لیکن اس کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ تحریک انصاف ہیں کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اس حکومت کو جلد سے جلد گھر بھیجا جائے. جی بالکل یہ ہر اپوزیشن کا مقصد ہوتا ہے لیکن پارلیمان میں بالکل نہیں. اور بڑی بات ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمان میں نہیں ہیں. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ پارلیمان میں کیا ہوا آج تک کہ حکومت تو کچھ نہیں کر رہی اپوزیشن نے کیا رول ادا کیا؟ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ اپوزیشن کم از کم اپوزیشن کا رول تو ادا کرے. اس نے سڑکوں پہ کچھ کرنا ہے نہیں کرنا اور سڑکوں سے تبدیلی نہیں آتی. سڑکوں سے جو تبدیلی آپ دعا کریں کہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے. اور ہم اس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے قریب ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی چنگاری ایسی ہو سکتی ہے جو سڑکوں پہ بہت بڑا انتشار پیدا کر دے گی. لیکن یہاں تو انتشار کنٹرول کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں تحریک انصاف کی تو سب سے زیادہ بڑا تحفظ یہی ہے کہ ان کی واحد جماعت ہے جس کو جلسے جلوس احتجاج کی اجازت نہیں. پھر پیکا جیسا قانون میں جو ترامیم لائی گئی ہیں اس کے بعد کے معاملات سے بھی بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے زبابندی بھی کی جا رہی ہے خصوصاً آزادی اظہار رائے کی. تو اس کے بعد پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے سڑکوں پر؟ اپنی تاریخ دیکھ لیں. آپ کی تاریخ گواہ ان باتوں کی. یہ سب چیزیں اس ماضی میں بھی جو صاحب اقتدار تھے وہ کر چکے ہیں. زبان بندی بھی کی ہے, دباؤ بھی ڈالا ہے, جیلوں میں بھی ڈالا ہے, گھر بھی توڑے ہیں, ہر چیز کی ہے. لیکن جب ملک نہیں چلتا, جب عوام تکلیف میں ہوتے تو پھر ایک بریکنگ پوائنٹ آتا ہے. اور اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں وہ بریکنگ پوائنٹ آئے, سیاسی نظام کے اندر آئے تو بہتر ہے. جب وہ سڑک پہ آ گیا تو پھر حالات بہت خراب ہو جائیں گے. تو کیونکہ ملک کی تاریخ پر ہمیں نظر ڈالنے کو آپ نے کہا تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے, آپ شہباز شریف صاحب کو 5 سال مکمل کرتا دیکھ رہے ہیں بطور وزیر اعظم؟ شہباز صاحب 5 کریں 10 کریں 20 کریں ملک نہیں ترقی کرے گا. یہ بڑی میں کم از کم بڑا کنوینس ہوں اس بات پہ. یہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. یہ عوام کی منتخب حکومت نہیں ہے. یہ نہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے نہ صلاحیت رکھتی ہے. اس لیے کوئی خیر کی توقع مجھے ملک کے لیے اس حکومت سے کم از کم نہیں ہے.